قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، الزموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو رب نے فرمایا تھا کہ تو فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلم تو تمہارے باپ جب مسلم تھے تو تم ان کے بیٹے ہو، تم بھی تو مسلم بنو نا۔ دوسری فرماتے بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم بھی دونوں کو بھی فرمان بردار بنا اور میری اولاد سے بھی تو امتن مسلمتن، تو یہ امتن مسلمتن کا لفظ ان کا دیا بیضاوی وغیرہ میں تصریح، تاکہ فرمایا اے رسول تم پر گواہ بن جائے قیامت تو تم لوگوں پر گواہ ہو، اور گواہ کے لیے عدالت شرط ہے، وہ یہ نمازیں قائم کرو، زکات دو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، ہوا مولا کو فنعم المولا ونعم النصیر۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق سے کامیابی حاصل کرنے مومنوں نے وہ ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ بیہودہ چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، بس بے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ پر جس نے تلاش کی اس کے علاوہ کوئی چیز، پس وہ لوگ ہیں ہم العادون، وہ تجاوز کرنے والے، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں وارث، وہ ہیں کہ وارث ہوں گے پھر دوست کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالت، نچوڑ اور خلاصے سے، من طین، مٹی کے، پھر کیا ہم نے اس کو نطفہ ایک ٹکنے کی جگہ، پھر پیدا کیا ہم نے نطفے کو علقہ لوتھڑا، پس پیدا کیا لوتھڑے کو ہم نے مضغۃً بوٹی، پس پیدا کیا بوٹی میں ہڈیاں، پس پہنایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے انشأناہ بنایا اس کو ایک اور خلقت میں پس برکت والے اللہ تعالی احسن الخالقین۔ پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور البتہ تحقیق سے ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، اور نازل کی ہم نے آسمان سے پانی ایک انداز کا، پس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں۔ پس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کو، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ و کثیرۃ، پھل ہیں بکثرت، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور درخت جو تخرج جو نکلتا ہے طور سینا میں، اگاتا ہے بالدہن تیل، وصبغ اور سالن للآکلین، کھانے والوں کے لیے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں البتہ عبرت ہے، پلاتے ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں بہت سے، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم تحملون، سوار کیے جاتے ہیں۔ ربط تفسیر ابو سعود بیان القرآن اور سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں بھی عبادات کا ذکر تھا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، جہاد کرو،
آخر میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تو اس میں بھی عبادات کا ذکر ہے اور بتایا کہ مومنوں کے لیے یہ عبادات لازم ہیں، یہ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اسی لیے سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، کہ مومنوں کی صفات اور اوصاف یہ اہم ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق سے مومن فلاح پا گئے۔ اب مومن ہیں کون؟ ان کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں خشوع دو قسم کا ہے، ایک ہے باطنی خشوع، ایک ہے ظاہری خشوع۔ باطنی خشوع یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے انداز سے رب کی عبادت کرو گویا تم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ درجہ نہیں حاصل تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھے۔ اور ظاہری خشوع یہ ہے کہ اپنے بدن سے نہ کھیلے، داڑھی سے نہ کھیلے، کسی عضو سے نہ کھیلے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے۔ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو قولی ہو یا فعلی ہو۔ لغو قولی جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، ان سے گریز کرتے ہیں۔ اور فعلی لغو کھیلیں جو ناجائز قسم کی کھیلیں ہیں یا جائز بھی ہوں لیکن ان سے عبادات پر اثر پڑتا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت میں نہیں مل سکتا، مومن ان سب چیزوں سے گریز کرتا ہے۔ تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے زکوٰۃ ہی مراد۔ علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط والے اور آلوسی رحم اللہ تعالیٰ صاحب روح المعانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس بھی مراد ہے، کہ اپنے نفس کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور کاموں میں سے تزکیہم ویزکیہم یہ بھی تھا، تو تزکیہ نفس کا کام بھی کرتے، نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں بیویوں سے اور لونڈیوں سے ان مقامات پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے۔ بس جس نے ان کے علاوہ کوئی چیز چاہیے وہ سب اس میں ہے، اس میں لواطت بھی ہے، الاستنماء بالید بھی ہے، اور اس میں متع بھی ہے، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور کیا علامت ہے مومنوں کی؟ وہ ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانات جمع لائے، امانت علم کی بھی ہوتی ہے، علم کی امانت، امانت مال کی بھی ہوتی ہے، امانت مشورے اور رائے کی بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، تو اس میں مشورے میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ اور ابو داؤد وغیرہ میں مستقل باب ہے المجالس بالامانات، مجلس امانت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنا قرینہ ہے کہ وہ اور کسی کو نہیں سنانا چاہتا، تو اس کی بات کو بیان کرو گے تو خیانت فی القول ہو۔ اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اوقات کے اندر ارکان کے ساتھ، شرائط پوری نمازوں کی، یہ نہیں کہ ایک پڑھی دوسری نہ پڑھی، دو پڑھی تین نہ پڑھی، نہ، پابندی کے ساتھ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب یہ ہے مومنوں کے اوصاف۔ اب ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے، یہ رسول الفردوس، گزر چکا ہے فردوس کے معنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے، ہمیشہ رہے۔ زبردست۔
جس وقت قیامت کا ذکر آتا تھا، جنت کے ذکر سے، دوزخ کے ذکر سے، تو منکرین قیامت کہتے تھے جی قیامت ہی نہیں تو یہ جنت کہاں ہوگی، دوزخ کہاں ہوگی؟ وما نحن بمبعوثین اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید۔ آگے رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کی کہ جو رب انسان کو پیدا کر سکتا ہے، آگے اور چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو قیامت بھی لا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھتے نہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالہ، نچوڑ سے، خلاصے سے، مٹی سے۔ وہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زمین کے مختلف اجزاء کے حصے لیے، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر کے، اور اس کو اپنی قدرت سے گوندا اور اس کو خمیر کیا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا فی قرار مکین۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں قرار مکین کا کہ نطفہ اپنے صلب میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ماں کے رحم میں 40 دن تک تو نطفہ ہی رہتا ہے، 40 دن کہ ان بند کمروں میں تو ہم ایک لمحہ نہ زندہ رہ سکیں، اور 5 مہینے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت بھی ہو، حیات بھی ہو، اور سانس بھی نہ لے، یہ سب خدا کی قدرت۔ فرمایا پھر ہم اس لوٹڑے پر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں، ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر اس کو پیدا کرتے اور خلقت میں یعنی روح اس میں ڈالتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ بندے جو ہیں اپنے افعال کے خود خالق، اہل حق کہتے نہیں خالق اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق پروردگار۔ ہمارا فعل بھی ایک شے ہے، خالق صرف رب، بندہ کاسب ہے، خالق۔ وہ کہتے ہیں دیکھو خالقین جمع کثیرہ، تو معلوم ہوا کہ اور بھی تو خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں احسن ہے۔ تمام مفسرین کرام یہاں یہ بیان فرماتے کہ خالقین کا معنی مصورین، مقدرین، کہ صورتیں تو بناتے ہو تم، لیکن روح تو کوئی نہیں ڈال سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بنائی، اس کے اندر روح بھی ڈالی، تو یہاں خالقین کے معنی مصورین کے، ان کی صورتیں بنانا اور ان کے وہ نمونے بنانا۔ پھر اس کے بعد تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں قیامت نہیں آتی؟ اپنی اصل کو تو دیکھو۔ اور دلیل فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے طرائق۔ اکثر تو فرماتے ہیں کہ طرائق طریقت ان کی جمع ہے، طریقت ان کے معنی راستہ، کہ وہ جو آسمان ہیں فرشتوں کے راستے ہیں، سورج کے راستے ہیں، چاند کے راستے ہیں، سیارات ستاروں کے راستے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ طرائق طریقتن سے نہیں ہے، مطارقت سے، جس کے معنی تہبتہ، تہبتہ کا یہ معنی طورق النال بالنال، جوتی ہوتی ہے، اس جوتی کے نیچے 2 یا 3 ہوتے ہیں وہ پلے، تو ایک کو دوسرے پر فٹ کیا جاتا ہے، تو وہ فٹ ہوں تو تب جوتی بنتی ہے۔ تو طورق النال بالنال کہ وہ جیسے جوتی کا ایک تلوا دوسرے تلوے پر فٹ کیا جاتا ہے، اس کی تہیں بٹھائی جاتی ہیں، تو مانا کرتے ہیں کہ وہ 7 تہ والے، طباقہ، اوپر نیچے طبق کا طبق، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں۔ تیسری دلیل دیکھتے نہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک انداز کا، اس کو زمین میں ٹھہرایا، ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، زمین اس کو جذب کر لے، سورج اس کو خشک کر لے، ہوا اس کو اڑا دے، سب کچھ۔ ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور لکم فیہا، ان باغات میں فواکہ کثیرہ، اور طرح طرح کے پھل، اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو، پھلوں کو بیچ کر کے رقموں سے آگے چیزیں لے کے کھاتے ہو۔ وشجرۃ انشأنا شجرۃ، یہ انشأنا فعل جہاں ہے،
اور پیدا کیا ہم نے درخت جو طور سینا سے نکلے، طور سینین بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ ہے جس پر زیتون کے درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں کے زیتون کے درخت جو ہیں وہ بڑے عمدہ اعلیٰ قسم کے ہیں۔ تمبوٹو بدوہنے، وہ اگاتے ہیں تیل کو، یہ جیسے ہم گھی کھاتے ہیں، عرب کے اندر آج بھی زیتون کا تیل خوردنی، وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے وہ سالن ہے۔ لفظی معنی سبغ کے معنی رنگنا، اپنے لقمے کو رنگنا۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ گھی کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے، بعض اس میں کھانڈ ڈال دیتے، بعض ویسے کھاتے۔ اسی طرح عرب کے بعض لوگ اس زیتون کے تیل میں لقمہ ڈبو کر کے رقمے کو رنگ کر کے کھاتے تھے، ان کا سالن تھا۔ فرمایا اور دلیل خدا کی قدرت، یہ جو مویشی ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، یاد ہوگا سورۃ النحل میں نے امام بخاری رحم اللہ تعالی کے حوالے سے ہا اور ہی کی تدبیر کی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں بس۔ اور تمہارے لیے ان میں اور نفع کثرت سے، نسل بڑھتی ہے، پشم کام آتی ہے، دودھ ہے، گھی ہے، بڑا کچھ، اور ان کو کھاتے ہو، براہ راست بھی ذبح کر کے کھاتے ہو، ان کی رسمیں لے کر بھی کھاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ پس کہا ملا و جماعت نے ان لوگوں میں سے جو کافر ان کی قوم سے، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، ارادہ کرتے ان یتفضلا، کہ اپنی فضیلت بتائے جتلائے تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ نازل کر دیتا ملائکہ فرشتوں۔ نہیں سنا ہم نے اس بات کو اپنے آبا میں جو پہلے گزرے، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جس کو جنون ہے، بس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک۔ کہا ہے میرے رب میری مدد کر، بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی، بس وحی کی ہم نے اس کی طرف یہ کہ بنا تو کشتی ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق۔ پر جب آئے گا حکم ہمارا اور فارت تنور و تنور جوش مارے گا، پس سوار کرنا اس میں من کل، ہر ایک سے زوجین، جوڑا یعنی دو، اور اپنے اہل کو بھی، مگر وہ جن پر بات طے ہو چکی ان میں سے، اور مجھ سے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کر دیے گئے۔ پر جس وقت سیدھا ہو تو اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، پس کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور کہ رب میرے اتار، مجھے اتارنا برکت والا، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ ابتلا میں ڈالنے والے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرن جماعت اور، بس ہم نے ان میں بھیجا رسول ان میں سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ربط کے متعلق دو باتیں فرماتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر کشتی کا ذکر تھا، وعلی الفلک تحملون، آگے کشتی والے پیغمبر کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائی، اور آگے وہ قصہ۔ دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قیامت کے، توحید کے، نبوت کے منکر ہیں تو پہلے دیکھو چند واقعات ہم سناتے ہیں نوح علیہ السلام میں، آگے اور بعض پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اس زمانے میں بھی مکذب تکذیب کرنے والے تھے، تو آپ گھبرائیں نہ، یہ دنیا کا سلسلہ یوں ہی چلا تھا۔ بات پہلے خاصی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے نوح علیہ السلام کے متعلق۔ فرمایا فقال الملأ من قوم الذين كفروا من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں
کہ جب سے شرک چلا آ رہا ہے یہ عقیدہ بھی چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہوئے. یہی بات انہوں نے کہی. پہلی قوم جو مشرک تھی ما ھذا الا بشر مثلکم، تو بشر ہے. اور ایک یہ صرف چاہتا ہے کہ اپنی فضیلت تم پر جتلائے، اور اگر رب چاہتا نبی بھیجنا لانزل ملائکہ، ملائکہ نوری ہوتے. آپ پہلے حدیث سن چکے ہیں مسلم کے حوالے سے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا. وہ نور جو مخلوق نور تھا. تو کہنے لگے اگر رب نے پیغمبر بھیجنے تھے تو نور ہی بھیجتے، ملائکہ بھیجتے، یہ خاکی کیسے بشر بنے؟ اور یہ جو بات کہتا ہے کہ اکیلے رب کی عبادت کرو، یہ ہم نے اپنے آبا سے سنی. وہ بھی تو گویا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر کو پکارتے تھے، اکیلا تو انہوں نے بھی نہیں پکارا. اور یہ کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیر. آگے آپ پڑھیں گے سورہ نوح میں انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑ. تو ہمارے آبا بھی تو ایک الہ کے قائل نہ تھے. یہ عجیب باتیں سناتا ہے. پھر ہے یہ مجنون معاذ اللہ، ان واللہ رجل بہ جنہ. انتظار کرو ایک وقت تک مر جائے گا، ہمارا پیچھا چھوڑ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا. بما کذبون کو ما مصدریہ بھی بتاتے ہیں، اے بے تکذیبہم ایایا، ما مصدریہ، کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو مدد کر. اور ما موصولہ بھی قرار دیتے ہیں بما کذبون بھی، جس وجہ سے میری تکذیب کرتے ہیں. ہم نے وہی کی کشتی بنا. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کشتی کس لکڑی کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، اور کتنا عرصہ کشتی میں رہے، کتنے مہینے رہے، کتنے دن رہے، سب باتیں بحوالہ ہوتی ہیں. یہ بھی گزر چکے ہیں کہ پہلے کشتی تھی، اب فی ہا ضمیر ہے. یہ فی ہا تو کشتی کی طرف نہیں جانی چاہیے، وہ تو مذکر ہے. تو کیا کہا تھا میں نے؟ ہاں اسی طرح زوجین اثنین، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بالکل خطاب نہ کرنا. غلط. جب تو بھی اور تیرے ساتھی بھی کشتی پر سیدھے ہو جاؤ، یعنی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القبر، اور کہہ دینا کہ اللہ اتار، ہمیں اتارنا برکت والا، وانت خیر الرازقین. فرمایا نوح علیہ السلام کے واقعے میں نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا، جہاں دو ترکیبیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وَإِنَّهُ، وہ ضمیر استعصم ہے اور یہ مخفف ہے من المسخرہ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم ہی البتہ امتحان میں ڈالنے والے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کی ضرورت نہیں، انا جمع متکلم کی ضمیر استعصم بنا دو. وَإِنَّا كُنَّا، بے شک ہم ہی آزمائش میں ڈالے. ان کے بعد ہم نے وہ اور قوم پیدا کی، ان میں رسول تھے، انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو انہوں نے فرمایا. وقال الملأ، اور کہا جماعت ان کی قوم سے، وہ جو کافر تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کے آخرت کی ملاقات کی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آسودگی دی تھی دنیا کی زندگی میں. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، کھاتا ہے جو چیز سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے وہ چیزیں جو تم پیتے ہو. اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی بشر کی جو تمہارے جیسا ہے، تو بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں. پھر کیا تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جاؤ گے. ہے ہاتھا، ہے ہاتھا، دوری ہے دوری اس چیز کے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. انہیا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی. نموتو و نحیا، کوئی ہم میں مرتے ہیں اور زندہ ہوں، اور نہیں ہم بے مبعوثین کھڑے کیے گئے. نہیں ہے یہ مگر ایک مرد افطرا باندھا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے. اعلیٰ کہا اس نے اے میرے رب مدد کر میری، بسبب اس کے جو انہوں نے میری تکذیب کی. فرما اما قلیل،
ان قریب البتہ ہو جائیں گے یہ نادر۔ بس پکڑا ان کو صیحہ نے، عذاب نے، جو حق کا عذاب تھا، بس کیا ہم نے ان کو غصاءً خس و خاشاک، بس دوری اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قروناً جماعتیں، اور نہیں آگے ہوتی کوئی امت اپنی اجل سے، میعاد سے، اور نہ پیچھے ہٹتی۔ پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا لگاتار، جب کبھی بھی آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو اس کو جھٹلا دیتے، بس ہم نے پیچھے لگایا ان میں سے بعض کو بعض کے، اور کیا ہم نے ان کو احادیثہ کہانیاں قصے، بس دوری ہوئی اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، کھلی سند دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ کو عالم سرکشی کرنے والی۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں دو بشروں کے لیے جو ہمارے جیسے بشر ہیں، اور قوم ان کی لنا عابدون، ہماری خدمت گزار ہے، ہماری خدمتیں کرتی۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، بس تھی وہ قوم ہلاک کی منہ میں۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو علیہم السلام نشانی، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو الی ربوۃ، اونچی جگہ پر جو ذات قرار، ٹکنے والی، و معین، اور چشمے والی۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی تھی وہ قوم تھی عاد۔ پیغمبر آئے تھے ہود علیہ السلام۔ اس مقام پر نبی کا نام بھی نہیں لیا گیا، قوم کا نام بھی نہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے مفسرین میں سے کہ یہ ہے قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ کیوں؟ اس میں آگے آتا ہے فاخذتہم الصیحۃ، تو کہتے ہیں صیحہ کا عذاب تو آیا تھا قوم سمود، قوم عاد پر تو ریح سرسر آئی تھی، صیحہ تو نہیں آیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ قوم سمود اور پیغمبر صالح علیہ السلام۔ لیکن دوسرے حضرات محققین جمہور فرماتے ہیں صیحہ کے معنی یہاں مطلق عذاب کے، مطلق عذاب ہے۔ الصیحہ تو العذاب ہو، لغت کی کتابوں میں تصریح ہے، تو وہ عذاب آیا، تو قوم عاد پیغمبر ہیں ہود علیہ السلام، تو فرمایا اس قوم نے کہا جنہوں نے تکفیر کی، کفر کیا تھا، تکذیب کی، آخرت کی، ملاقات کی، اطرفنا، طرفوں کے معنی ہوتے ہیں آسودگی، مرفع الحال کے معنی آسودہ، تو ہم نے ان کو دنیا میں آسودگی دی تھی، بڑے عیش عشرت سے زندگی بسر کرتے۔ مقولہ ہے قالو کا، کہا انہوں نے کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا بشر، اور تو ہے یہ بشر، کھاتا ہے جو چیزیں تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو چیزیں تم پیتے۔ تو آج ہی کے سبق میں آپ پڑھیں گے، آپ کے دور کے مشرکوں نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی ہو کر کے کھاتا پیتا ہے، یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ بشر ہے، کھاتا ہے مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی بات کو مانا تو تم خسارے میں رہو۔ اپنے جیسے بشر کی، اپنے جیسے کی اطاعت کرنا نادانوں کی کام ہے، اطاعت بڑے کی ہونی چاہیے، اعلیٰ کی۔ اور پھر عجیب بات ہے، تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مر جاؤ گے، تم مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، کہتے ہیں تم پھر قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہے ہاتا ہے آپ بیضاوی، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں ہے ہاتا کو اسم فعل ماضی کے معنی میں بعودا، اسم فعل بے معنی ماضی کے بعودا، لما تعبدون، ما اس کا فاعل ہے اور لام زائد، لیکن بعض نحات کے نزدیک فاعل پر لام زائد آنا اچھی بات نہیں ہے،
مفعول پر تو زائد آتی ہے، جیسے کل آپ نے پڑھا یدعو لمن، ہاں تو مفعول پر نام زائد آتی ہے، فاعل پر نہیں آتی. یہ نحات کا کہتے ہیں کمزور قول. تو ان کے نزدیک یہ ہے ہاتا باودا باودا کے معنی میں، اور ما توعدون یہ فاعل، یعنی بعید ہے وہ بات جس کا وعدہ تم سے کیا جائے. دوسرے فرماتے ہیں کہ ہے ہاتا مصدر کے معنی میں، بودن تو بودن ہے، دوری ہے. نہیں ہے یہ یا ضمیر آگے بسوئے حیات، آگے قرینہ حیات نہیں ہے یہ حیات، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی. ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم بھی کھڑے کیے. اب یہاں بظاہر سطحی طور پر اعتراض پڑتا ہے. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تو حیات کے قائل نہیں، مرنے کے بعد حیات کے تو قائل نہیں، تو کیوں کہتے ہیں کہ نموتو و نحیا؟ اس سے تو ان کے مسلک کے خلاف ثابت ہوتا ہے. اشکال سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ حیات کے قائل نہیں، اور یہ کہتے نموتو و، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ موت کے بعد حیات کے قائل ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں مشہور. ایک یہ ہے کہ حرف واو تو ترتیب کو چاہتا ہی للجمع المطلق، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے. اور دوسرا یہاں محلی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں نموتو و نحیا بے حیات اولادنا، کہ ہم تو مرتے ہیں اور ہماری زندگی ہمارے اولاد کی وجہ سے. یہاں جلالین کے بعد نسخوں میں ایک غلط لفظ لکھا ہوا ہے. مولانا جلالین آپ ہیں؟ ہاں، یہ آبا کا لفظ غلط ہے. یہ جو لکھا ہے نا جلالین کے نسخے میں بے حیات آبا. ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com